الرحمن ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ معاشرے کی رسومات کے حوالے سے ہم نے آج کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یا میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہوں گے یہ شادی کے کارڈ ہیں، تو اتنے سارے یہ کارڈ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین محترم، ہوا یہ کہ والد محترم گھر پر آئے اور والد محترم نے جو ہے یہ مجھے کارڈ دیے، اور کارڈ دینے کے بعد کہا کہ یہ فلاں مقام پر آپ نے پہنچانے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب میں نے ان کے سامنے یہ ایک آپشن بیان کیا کہ ایسا کرتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، تصویر کھینچ کر جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے نمبر پر ہم واٹس اپ کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، ایسی رسم نہیں ہوتی ہے، آپ نے ان کے گھروں پر پہنچانے ہوں گے۔ اب میں نے ظاہر سی بات ہے، والد محترم ہے، ان کی بات کا جو ہے ادب بجا لانا ہے اور ان کی بات کی تعمیل کرنا یہ ہم پر لازم ہے، جبکہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو بتانا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کہ ہمارے ہاں بہت ساری رسومات ایسی ہیں کہ ہم نے اپنے لیے یوں سمجھیے مصیبتیں، آزمائشیں خود بنا لی۔ دنیا جو ہے جدت کی طرف جا رہی ہے، لیکن آج کل فی زمان آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، لڑکی والوں کی یہ ذمہ داری، اسی طرح لڑکے والوں کی بھی، کہ جتنے افراد کو وہ مدعو کریں گے، مثلا 400 500، اب وہ 200 300 کارڈ بنواتے ہیں۔ اب کارڈ ہر شخص کے یہاں دے کر جانا، مثلا 1 گھنٹے کا سفر کر کے بندہ جائے گا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، پھر کچھ دیر وہاں بیٹھے گا، بات چیت کرے گا، تو کئی دن جو ہے یہ کارڈ بانٹنے میں ہی انسان کی ذمہ داری یعنی کہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ رسومات ظاہر سی بات ہے ہم نے اس طرح اپنے لیے آزمائشیں پیدا کی ہوئی ہیں، شریعت مطہرہ نے تو اس حوالے سے بیان نہیں کیا۔ آج کل فی زمانہ جدت ہے، تو اگر واٹس ایپ پہ اس طرح ہم کسی کو مدعو کر لیں، دعوت دے دیں، تو اس میں برا ماننے والی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اس طرح واٹس ایپ پر مدعو کریں تو وہ دعوت میں آئے گا ہی نہیں، اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ناراض ہونے کا ریزن کیا بیان کرے گا؟ ریزن یہ کہ بھئی آپ نے ہماری عزت افزائی نہیں کی، یعنی آپ ہمارے گھر آتے اور عزت کے ساتھ کارڈ پیش کرتے تبھی ہم آپ کے پروگرام میں آتے۔ تو لہذا ایک تو لڑکی والے یا لڑکے والے، ان کی اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ شادی میں، تقریبات میں جو ہے ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کا انتظام ہے، حال کا انتظام ہے، کپڑوں کے معاملات ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی فرداً ہر شخص کے یہاں دے کر آنا، اور جس کے یہاں نہیں جائیں گے، جیسے واٹس ایپ پہ اگر ہم دے دیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ کہ ایک ہمارے ہاں یہ دیکھا جائے تو فی زمانہ یہ رسم جو ہے وہ انتہائی آزمائش میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ ناظرین محترم، کوشش یہ کی جائے جس طرح لوگ جو ہے جدت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم بھی کچھ جو ہے اس طرح کے معاملات کریں کہ جس سے جدت سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تاکہ ہمارا وقت بھی بچے، ہمارے پیسے بھی بچے۔ تو اگر اس رسم کو جاری کر دیا جائے کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ایک واٹس ایپ پر جو ہم گروپ بنا لیں اور ان تمام کو ادب و احترام کے ساتھ یہ ایک وائس بھی بنا دیں، وائس بھی بھیج دیں جس میں دعائیہ کلمات بھی ہوں، اور اس طرح جو ہے انہیں یہ کارڈ واٹس ایپ کر دیا جائے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کتنے سارے دن ہمارے بچ جائیں گے، وقت بچ جائے گا، پیسے بچ جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، یعنی ہمارا معاشرہ اس میری بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ نہیں حضرت ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہماری پرانا رواج چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے اس طرح کارڈ کو بانٹنا ہوگا۔ اگر نہیں بانٹیں گے تو جس کے گھر آپ نے واٹس ایپ پر دیا تو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا اس طرح۔ تو بہرحال ناظرین محترم، بتانا مقصد یہ کہ ہم بہت ساری جو جاہلانہ رسومات ہیں اس سے باہر نکلیں۔ اسی طرح ہم نے بیٹی والوں کے لیے اتنے نقصانات پیدا کر دیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ 20 تولہ جو ہے لڑکی کو جو ہے جہیز دیا جائے گا، یعنی جہیز میں 20 تولہ سونا دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں 20 تولہ سونا پاکستانی ریٹ کے مطابق 2 لاکھ سے اوپر کا ہے، تو 20 تولہ سونا اگر انتظام کریں گے لڑکی والے تو پھر شادی کے لیے دیگر جو انتظامات ہیں تو خرچہ کہاں تک پہنچے گا؟ اسی طرح جو ہے ایک شخص نے اپنی شادی میں 5 لاکھ کا ہال بک کروایا اور اس نے دیگر خرچے کیے، تو تقریباً شادی اس کو 30 لاکھ روپے کی پڑی۔ تو ایک بندے نے بتایا کہ حساب لگایا اس کی سیلری کو بھی اگر جوڑا جائے تو اس نے مثال کے طور پہ 10 سال کام کیا، اس 10 سال میں بھی 30 لاکھ روپے نہیں بنتے، تو بھائی اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے بتایا میں نے لون لیا، فلاں سے قرضہ لیا، فلاں سے قرضہ لیا، اس طرح میں نے شادی کی۔ یعنی شادی کیا کی؟ گویا کہ اپنے لیے اس نے آزمائش کا ہار پہن لیا کہ اتنے سارے قرضوں میں وہ جکڑ گیا۔ تو آج کل ہمارا معاشرہ اس طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ اسی طرح
ہم اکثر و بیشتر اپنے بیانات میں بتاتے ہیں یہ جو آتش بازی کی جاتی ہے، اسی طرح پٹاخے پاڑنا، فائرنگ کرنا، انار جلانا، یہ آتش بازی میں بتاتے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، یعنی 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے معمولی سی بات ہے کہ نارمل لوگ اس طرح خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضول قسم کی جو رسمیں ہیں، بیجا رسمیں ہیں، یا یوں سمجھیے انسان کو آزمائش میں ڈالنے والی رسمیں، جیسے ایک بھائی نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ اب مثال کے طور پہ لڑکی کی شادی ہوگی تو لڑکی والے کیا کریں گے کہ اس کی خاندان کے ہر فرد کے لیے ایک جوڑا دینا ہوگا، جیسے جس نے قرآن پڑھایا استانی ہے انہیں بھی جوڑا دینا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اور بھی رسومات انہوں نے بیان کی کہ وہ سب کے جو ہے سوٹ پیس بنیں گے، سب کو جو ہے ایک ایک سوٹ دینا ہوگا۔ تو اب لڑکی والے ویسے ہی جہیز کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اسی طرح حال کا انتظام کرنا، دیگر خرچے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے رسومات بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بتایا ایک بھائی نے کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ ہم جہیز میں بیٹی کو جو ہے کار دیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کار اگر بندہ دے گا، یعنی 15-20 لاکھ روپے کار میں خرچ کرے گا، اس کے علاوہ آپ خرچہ جوڑیں تو لہذا خرچہ کہاں تک جائے گا؟ تو یہ پہلے ہم جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے تھے کوئی بائک کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نکاح پڑھانے گئے تو ہم نے حال میں دیکھا کہ بائک سجی ہوئی ہے، پوچھا بھائی یہ بائک کیوں آئی ہوئی ہے؟ بتایا جہیز میں جو ہے لڑکی والے دے رہے ہیں۔ پھر یہ بائک سے بڑھتے بڑھتے کار کی طرف گیا۔ ایک شادی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، بہرحال میں اس کنٹری کا نام لینا پسند نہیں، یعنی کہ لینا نامناسب سمجھتا ہوں، تو لہٰذا جو ہے بھائی نے بتایا کہ شادی میں جو کار دے رہے تھے لڑکی والے، اس نے کہا نہیں اس سے اعلیٰ قسم کی کار دی جائے۔ تو اب اس پر ہوا یہ کہ لڑکی والے پہلے تو مناتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ بندہ نہیں مانا۔ آخر کار لڑکی والوں نے کیا کیا، انہیں غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ شادی میں ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے، یہ خرچہ ہمیں دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے وہ خرچہ لیا اور ان کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ تو اس میں کیا عزت رہی؟ تو اس پروگرام بھی اس طرح خراب ہوا۔ تو بتانا مقصود یہ حرص کرنا، بعض دفعہ لڑکے والے لالچ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی ہی ایسی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہو۔ تو اگر آپ اس طرح کی لڑکی تلاش کر رہے ہیں جو بہت زیادہ پیسے والی ہو، امیر ہو، تو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچیں گے، اپنی بہن کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دیکھیں معاشرے میں اگر مثال کے طور پہ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں بہت ساری فرمائشیں کرتا ہوں، تو میں اپنی بہن کے بارے میں بھی سوچوں، اس کا جو شوہر ہوگا وہ بھی ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ کرے گا، فرمائش کرے گا، میری بیٹی کی شادی ہوگی وہ بھی میرا داماد جو ہے ڈیمانڈ کرے گا، وہ جو ہے وہ بھی فرمائشیں کرے گا۔ یعنی ہم اپنے آپ کو خود دلدل میں ڈال رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود جو ہے بہت ساری فضول قسم کی جو ہے رسومات میں جکڑ رہے ہیں۔ اس کا نقصان دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے غریب شادی کا سوچ ہی نہیں رہا۔ بھائی کیوں نہیں سوچ رہا؟ اس وجہ سے نہیں سوچ رہا، اسے پتہ ہے کہ میری سیلری ہی 30,000 40,000 روپے، اب ان پیسوں کو ظاہر سی بات ہے گھر کا راشن ہی پورا نہیں ہوتا، گیس بجلی کا بل بھرتے ہیں، اسی طرح کرایہ دیتے ہیں، اسی میں سب یہ ختم ہو جاتا ہے، کیا میں BC ڈال کر پیسے جوڑ کر جو شادی کا انتظام کروں گا؟ تو کیا ہو رہا ہے، لوگ غلط راہ پر جا رہے ہیں، غلط چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، غلط سمت لوگ جا رہے ہیں، غلط چیزوں میں لوگ مبتلا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس غلط چیز کو روکنا چاہتے ہیں، بدکاری کے دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، زنا کے دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو شادی کو آسان کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے۔ ہم یہ جاہلانہ رسومات سے نکلیں، بیجا خرچوں سے نکلیں، فضول خرچوں سے نکلیں۔ جب ہم فضول قسم کی رسومات سے نکلیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا شادی میں جتنا کم ہم خرچہ کریں گے۔ اب ایک بھائی نے بتایا کہ ایک جگہ شادی میں گئے، انہوں نے 16 ڈشیں کا اہتمام کیا تھا، پوچھا بھائی 16 ڈشیں کھائیں؟ کہا بھائی وہ 16 ڈشیں تو اس طرح استعمال کی لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے 16 قسم کے کھانے ہوں، اب لوگوں کا کیا حل ہوگا؟ تو بتایا کہ وہ ایسا ہوا کہ جب ہم وہاں سے جا رہے تھے تو لہٰذا ہر پلیٹ کے اندر بہت سارا کھانا موجود تھا۔ ہوا اس طرح کہ لوگوں نے کیا کہ ایک پلیٹ میں کچھ نکالا، ایک پلیٹ میں کچھ، یعنی ایک بندہ اگر 16 پلیٹوں میں کھانا نکالے گا، اب ایک بندہ 16 پلیٹیں استعمال کرے گا تو پھر اتنے سارے افراد، پھر وہ پلیٹیں ہی کم پڑ جائیں گی، پھر وہ 16 پلیٹوں کا کھانا کیا کھا لے گا؟ ہوتا یہ شادی بیاہ میں لوگوں کو ایک جو ہے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ایسا نہ کھانا ختم ہو جائے، شارٹ ہو جائے، یا اچھا کھانا نہیں آئے یا لیٹ آئے، تو لہذا جلدی جلدی جو ہے لوگوں کو ایک حرص سی ہوتی ہے، لالچ سی ہوتی ہے، بس جلدی جلدی بھرنے کی کرتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا آپ اسے نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، آدھا کھا رہے ہیں آدھا پھینک رہے ہیں۔ اب وہ ضائع ہوتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اسے کون کھانا پسند کرے گا؟ کسی کے منہ کا کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ
آپ کی پلیٹ میں جتنا ہے 16 قسم کے دیکھیں کھانا منع نہیں ہے، میں اس کا اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ نے 16 ڈشیں کی کوئی گناہ ہے، ایسا نہیں، آپ 50 ڈشیں کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں نقصان یہی ہوگا، لوگوں کی سوچ یہ ہوگی 50 کھانے جلدی جلدی جو ہے وہ نکالنے کی کریں گے، اس میں نقصان یہ ہوگا کہ ضائع ہوگا۔ پھر دیکھیں ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جتنا آپ کھائیں گے نا اتنا اپنی پلیٹ میں نکالیں اور اسے آپ کھا لیں اچھی طرح، اور اس پلیٹ کو صاف کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ نے مثال کے طور پہ بریانی نکالی ہو، پوری پلیٹ آپ نے بھر لی، 2 نوالے کھا کے آپ نے چھوڑ دیے، اب باقی کا کون کھائے گا؟ اسی طرح سالن نکالا، 4 نوالے آپ نے کھایا، باقی چھوڑ دیے، تو لہٰذا اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ جھوٹا کوئی بھی نہیں کھاتا، اسے پھینکا جاتا ہے، یہ رزق کی بے حرمتی ہے، تو لہٰذا رزق کی بندہ قدر نہیں کرے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اصل موضوع ہمارا رسومات کے حوالے سے تھا کہ جاہلانہ رسومات سے ہم باہر نکلیں، بیجا رسومات سے باہر نکلیں، شادی کو سادگی کے ساتھ کریں، نکاح کا پروگرام جو ہے سادگی کے ساتھ کریں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔